ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کو بذریعہ وحی بتا رہے ہیں، اور جب وہ بطور سازش اپنے ارادے پر متفق ہو رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کا قصہ غیب کی باتیں تھیں جو آپ کو بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں، تاکہ آپ کے مخالفین اسے سن کر عبرت حاصل کریں اور سمجھیں کہ اگر آپ نبی نہ ہوتے اور آپ پر وحی نازل نہ ہوتی تو کہاں سے اس قصے کی تمام تفصیلات کا علم ہوتا۔ جب یوسف کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کی سازش کر رہے تھے اور انہیں اپنے ساتھ چلنے پر طرح طرح سے ورغلا رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ آپ کو ان کی اس سازش کا پتہ چل جاتا، اور نہ کسی ایسے آدمی سے آپ کا کبھی تعلق رہا جو اس واقعے کو جانتا تھا اور جس نے آپ کو سکھلا دیا۔ آپ کو جو کچھ معلوم ہوا وحی کے ذریعے معلوم ہوا۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين۔ اور آپ کی خواہش کے باوجود اکثر و بیشتر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ان تمام کھلی نشانیوں کے باوجود کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی حد درجہ خواہش کے باوجود کہ لوگ ایمان لے آئیں، اکثر و بیشتر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ کفار قریش یوسف علیہ السلام کا قصہ سن کر ایمان لے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ کفر پر ان کا اصرار اور بڑھ گیا۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اور دعوت و تبلیغ کے کام پر آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں، یہ قرآن تو اہل جہان کے لیے حق بات کی یاد دہانی ہے۔ آپ قریش والوں کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو ان سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں۔ اگر وہ عقل مند ہوتے تو آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے اور قرآن پر ایمان لے آتے جو سارے جہان کے لیے عبرتوں اور نصیحتوں کا خزانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے وہ لوگ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ مکہ کے کافروں کا بالخصوص اور عام انسانوں کا بالعموم حال یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں موجود توحید باری تعالیٰ کے بہت سے دلائل ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، لیکن ان میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور انہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے ہمارے سروں پر رکا ہوا ہے، اور یہ متحرک اور ٹھہرے ہوئے ستارے جو آسمان میں جگمگاتے رہتے ہیں، اور یہ زمین، اس پر پہاڑوں کے سلسلے، چٹیل میدان، سمندر، پودے اور حیوانات، ان میں سے ہر ایک اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہی ان کا خالق و رازق ہے، وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کا ساجھی کوئی نہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ ایسی غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ ان دلائل و براہین سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، انہیں ان میں غور و فکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر انسانوں کا حال یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان سے تو اللہ کے وجود اور اس کے خالق و مالک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عمل کی زندگی میں مشرک ہوتے ہیں، اللہ کے بجائے غیروں کی پرستش کرتے ہیں، انسانوں کو اللہ کے بیٹے اور فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کہتے ہیں،
جو شرک اکبر ہے اور جس کا شرک ہونا واضح اور جلی ہے۔ شرک کی ایک دوسری قسم شرک خفی ہے، جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ حسن بصری اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ منافق ہے جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نیک کام کرتا ہے۔ وہ مشرک ہے اس لیے کہ اس نے عبادت میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا۔ وہ اگرچہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد رکھتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنی عبودیت میں مخلص نہیں ہوتا، بلکہ حصول دنیا یا جاہ و منزلت کی خاطر نیک عمل کرتا ہے۔ یہی وہ شرک ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت میں شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی طور پر پایا جائے گا۔ صحیح ابن حبان۔ معلوم ہوا کہ جو نیک کام بھی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا جائے گا وہ شرک ہوگا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ شرک کی ایک قسم شرک خفی ہے، جس کا مرتکب عام طور پر اس کا احساس نہیں کر پاتا ہے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے عروہ نے روایت کی ہے کہ وہ ایک مریض کے پاس گئے تو اس کے بازو پر ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا۔ انہوں نے اسے کاٹ دیا اور یہ آیت پڑھی۔ اور ابو داؤد اور ترمذی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اور امام احمد، ابو داؤد وغیرہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھاڑ پھونک، گنڈا تعویذ اور دھاگے باندھنا شرک ہے۔ اور امام احمد نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا اس نے شرک کیا۔ معلوم ہوا کہ بعض مسلمانوں میں ایمان حقیقی اور شرک خفی اصغر کا اجتماع ہو سکتا ہے، جس طرح زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں ایمان باللہ اور شرک اکبر دونوں بیک وقت پائے گئے، اور شرک خفی اصغر ایمان حقیقی کے منافی نہیں ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ذریعے شرک سے پناہ مانگے۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ اس طرف سے مطمئن ہو گئے کہ ان پر اللہ کا کوئی ایسا عذاب آ جائے جو انہیں ڈھانک لے، یا قیامت ہی اچانک آ جائے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کے لیے بہت بڑی دھمکی ہے کہ کوئی بعید نہیں اللہ کا ایسا عذاب آ جائے جو انہیں ہر طرف سے اپنی گرفت میں لے لے، یا قیامت ہی اچانک آ جائے اور وہ اپنے شرک کی وجہ سے جہنم کے سپرد کر دیے جائیں۔